کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوبصورت پروگرام درس مشکات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے اندر حدیث پاک کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ سنتے بھی ہوں گے اور سمجھتے بھی ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں کا بیان چل رہا ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو اس سے پہلے کچھ علامات ہیں، کچھ پہچان ہیں جو ظاہر ہوں گی، اور ایسا لگتا ہے کہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں تقریباً وہ ساری کی ساری ظاہر ہو چکی ہیں۔ آئیے دیکھیں آج کی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون سی نشانی کو بیان فرمایا۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیء الارض افلاذ کبدها امثال الاسطوانہ من الذہب والفضہ۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے چاندی کے ستونوں کی شکل میں الٹی کر دے گی، قے کر دے گی، یعنی زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ جس طرح سونے چاندی کے ستون ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، اسی طرح زمین اپنے خزانوں کو باہر لے آئے گی۔ آگے سنیں، فرماتے ہیں پیارے آقا فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ، قتل کرنے والا آئے گا اور کہے گا میں نے اس میں قتل کیا۔ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ، اور رشتہ توڑنے والا آئے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحْمِي، اسی کے لیے میں نے اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو توڑا۔ وَيَجِيءُ السَّارِقُ، چوری کرنے والا آئے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي، اس کے لیے میرے ہاتھوں کو کاٹا گیا۔ ثُمَّ يَدْعُونَهُ، پھر وہ یہ سب چھوڑ دیں گے، فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔ قرب قیامت کی بات چل رہی ہے، قیامت کی نشانیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے چاندی کے ستونوں کی شکل میں باہر نکال دے گی، قے کر دے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے سونے چاندی کی کانیں یا دیگر معدنیات، زمین کی پیداوار، گندم وغیرہ جس سے سونا چاندی حاصل ہو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ زمین اپنے پیداوار میں اضافہ کر دے گی، زمین کے اندر سے غلہ، گندم بہت زیادہ اگنے لگے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ تو یہاں دیکھیں مراد کیا ہے؟ یا تو مراد یہی ہے کہ زمین سے سونے اور چاندی کی کانیں نکلنے لگیں گی۔ آپ سنتے بھی ہوں گے فلاں جگہ نئی کان دستیاب ہو گئی، فلاں جگہ ماہر معدنیات نے ہیں، جو جیولوجی کے ایکسپرٹ ہیں، وہ سروے کر کے بتاتے ہیں
کہ فلاں جگہ زمین میں سونا ہے، فلاں جگہ چاندی ہے، فلاں ملک نے اپنی زمین کے اندر سونے اور چاندی کی کانوں کو ایکسپلور کر لیا ہے، یا تو مراد یہی ہے کہ زمین سونے اور چاندی کو باہر نکال دے گی، یعنی زمین سے سونے اور چاندی کی سلاخیں باہر آ جائیں گی، یا پھر مراد یہ ہے کہ یہاں سونے اور چاندی جس سے خریدا جائے گا، پیسہ، زمین سے پیسہ تو باہر نہیں آئے گا، البتہ پیسہ جس سے آتا ہے یعنی گندم، گیہوں، اور یہ بہت زیادہ مقدار میں زمین سے پیداوار ہونے لگے گی، جس کی بدولت لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا اور وہ سونے چاندی کو خرید سکیں گے۔ تو یہاں دو معنی ہیں، یا تو حقیقت میں سونا اور چاندی کی کانیں باہر آئیں گی، یا پھر یہ معنی ہے کہ سونا اور چاندی انسان جس کے ذریعے خریدتا ہے اس کے اسباب یعنی زمین کے اندر پیداوار زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیں دونوں ہی چیزیں تقریباً نظر آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، زمین سے سونے اور چاندی کی کانیں بھی دستیاب ہو چکی ہیں، اور روز بروز، دن بدن، ڈے بائی ڈے نئے نئے ایکسپریمنٹ ہو رہے ہیں اور نئے نئے انداز سے چیزیں ایکسپلور ہو رہی ہیں، اور سونے اور چاندی کی کانوں کو بھی دستیاب کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے ہی آپ یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آج کل ٹیوب ویل کے ذریعے اس جگہوں پر بھی پانی پہنچانا آسان ہو گیا ہے جہاں پہلے پانی نہیں پہنچ سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ زمینیں جو ویران تھیں، جہاں بنجر ماحول تھا، پیداوار نہیں ہوتی تھی، وہاں بھی اس پانی کے ذریعے سے تیزی کے ساتھ پیداوار بڑھ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ والی نشانی بھی پوری ہو چکی ہے، اور پھر جب یہ بہت زیادہ سونا چاندی ہو جائے گا تو یہ بہت حقیر ہو جائیں گے، ان کی کثرت انہیں معمولی چیز بنا دے گی، تب مجرم افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ افسوس اس حقیر چیز کے لیے ہمارے اعضاء کو کاٹا گیا۔ یعنی اب چوری کرنے والا بھی چوری کرنے پر افسوس کرے گا کہ بتاؤ یہ اتنی حقیر چیز ہے پیسہ، جس کے لیے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، میں نے ایسا کام، ایسا جرم کر لیا جس کی بنیاد پر مجھے یہ سزا دے دی گئی، وہ افسوس کرے گا۔ ابھی تو یہ زمانہ نہیں آیا ہے، یہ زمانہ آنا باقی ہے، اور عنقریب یہ زمانہ آنے ہی والا ہے۔ آگے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل علی القبر فیتمرغ علیہ ویقول یا لیتنی مکان صاحب هذا القبر ولیس به الدین الا البلاء۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قیامت کی نشانی کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، دنیا نہ جائے گی یہاں تک کہ ایک بندہ ایک قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، یعنی وہ تمنا کرے گا۔ دنیا میں اس قدر فتنے، اس قدر مصیبتیں، اس قدر آزمائشیں آ جائیں گی کہ لوگ مرنے کو جینے کی بنسبت آسان سمجھیں گے، اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگیں گے، لوگ موت کو پرائرٹی دینے لگیں گے، ترجیح دینے لگیں گے، اور لوگ قبر دیکھ کر تمنا کریں گے کہ ہم اس میں دفن ہو چکے ہوتے۔ یعنی یہ مصیبتیں، دنیا کی آزمائشیں، پرابلمز اس کو اس قدر پریشان کر دیں گی کہ وہ مر جانا جینے کی بنسبت آسان محسوس کرے گا۔ FGN چینل کے ناظرین غور کیجئے گا، کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ آج کل آپ نہیں دیکھتے کہ کتنی زیادہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ مرنا جینے کی بنسبت آسان ہے۔ تو یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی ارشاد فرمائی۔ قیامت کے قریب ایسا ماحول بن جائے گا، ایسی گندگی ماحول کو متعفن کر دے گی، ایسی گندگی پھیل جائے گی کہ انسان
جینے کی بنسبت مرنا پسند کرنے لگے گا۔ اور فرمایا وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ، اور یہ مرنے کی تمنا کرنا یہ اس لیے نہیں کہ وہ دین کی اتباع کر کے، دین کی راستے پر چل کر کے، دین سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ یہ آرزو کر رہا ہے، نہیں، یہ دین کی وجہ سے دنیا سے دل اچاٹ نہیں ہوگا۔ ہاں آج بھی صوفیاء ہیں جو دین میں اس قدر اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں کہ انہیں دنیا اچھی نہیں لگتی، تو یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ یہ دین کے سبب موت کو ترجیح نہیں دے گا بندہ، بلکہ آزمائشوں کے سبب، پریشانیوں کے سبب، جیسے کہ آج دیکھیں کوئی اپنے گھر پر گھریلو معاملات کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں نیوز پیپر پڑھتے ہیں، کوئی بچہ اپنے والدین کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ مارکس اچھے نہیں لا پاتا، ایگزام میں کوالیفائی نہیں کر پاتا، تو وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے دین کے سبب نہیں ہو رہا، یہ سارا کچھ دنیا کی آزمائشوں اور دنیا کے فتنوں اور آفتوں کے سبب ہو رہا ہے۔ اس کی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے وضاحت ارشاد فرما دی۔ FGN چینل کے ناظرین، جب یہ احادیث پڑھتے ہیں اور آج کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہیں آج کے زمانے کو بھی مطالعہ کر رہی تھیں، آج کے زمانے کو بھی دیکھ رہی تھیں، اور اسی کو تو ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی عطا سے غیب کا علم، آنے والی چیزوں کا علم، گزری ہوئی چیزوں کا علم، قیامت کا علم، یہ سب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ آگے دیکھیں وَعَنْهُ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى، یعنی حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تخرج نار من ارض الحجاز، یہاں تک کہ زمین حجاز سے ایک آگ اٹھے گی جو بصرہ کے اونٹوں کی گردن کو چمکا دے گی۔ حجاز یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہاں سے ایک آگ اٹھے گی جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ کون سی آگ کا ذکر ہے؟ یہ واقعہ کیا ہو چکا ہے یا ہوگا یا ہونے والا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس حدیث کی شرح میں محدثین نے ڈسکس کی ہیں۔ محدثین اس آگ کے متعلق چند باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ کچھ محدثین کی رائے یہ ہے کہ اس آگ سے مراد فتنہ اور جنگ تاتار ہے۔ اس آگ سے مراد فتنہ اور جنگ تاتار ہے، جس کا زیادہ زور بغداد میں رہا اور یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ کچھ محدثین کی رائے یہ ہے کہ اس آگ سے مراد حقیقی آگ ہے، فتنہ اور جنگ والی آگ مراد نہیں ہے، حقیقی آگ ہے، مگر وہ قیامت کے قریب نمودار ہوگی۔ ابھی یہ واقعہ نہیں ہوا ہے بلکہ ہونا ہے۔ محدثین کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ کب ہوا ہے؟ ماہ رجب 3 تاریخ 630 ہجری کو بیرون مدینہ منورہ، یعنی مدینہ منورہ کے باہر ایک نہایت خطرناک آگ نمودار ہوئی۔ 52 دن تک یہ آگ رہی۔ اس آگ نے پتھروں کو جلا کر راکھ کر دیا، مگر درخت اس آگ سے جلتے نہ تھے۔ ایک بڑا پتھر اس جنگل میں تھا جس کا آدھا حصہ حرم شریف سے باہر تھا اور آدھا حصہ حرم شریف کے اندر تھا۔ اس آگ نے اس کا باہر والا حصہ جو باہر تھا وہ تو جلا دیا، مگر اندر والا حصہ نہ جلا سکی۔ اس آگ کی گرمی مدینہ منورہ میں نہ پہنچتی تھی، وہاں ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، لیکن باہر سخت گرمی تھی۔ رات کو اس کی روشنی سورج کی طرح ہو جاتی، جس سے مدینے والے اپنے کام کاج کیا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ میں اس کی روشنی دیکھی گئی، یمامہ اور بصرہ میں اس آگ کی روشنی دیکھی گئی۔ اہل مدینہ نے
تنگ آ کر روضہ مطہرہ پر دعا کی تو وہ آگ شمال کی جانب چلی گئی اور مدینہ منورہ محفوظ رہا۔ تو جس آگ کا ذکر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب حجاز سے ایک آگ اٹھے گی جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی، یعنی اس کی چمک اور اس کی روشنی کا عالم یہ ہوگا کہ بصرہ تک اس کی لائٹ پہنچے گی، اس کی روشنیاں پہنچیں گی۔ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں 630 ہجری میں یہ واقعہ ہوا اور آج ہم 1447 ہجری میں ہیں۔ کتنا پرانا واقعہ ہے۔ اس وقت قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی تھی، تو اب قیامت کتنا قریب آ چکی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات قیامت کی علامت ہے اور ہو چکی ہے، یوں ہی یہ آگ بھی قیامت کی علامت ہے اور واقع ہو چکی ہے۔ یہ علامت صغریٰ ہے، چھوٹی علامتیں۔ کچھ بڑی علامتیں ہیں جو جسٹ جب قیامت کا وقت انتہائی قریب ہوگا اس وقت ہوں گی۔ آگے دیکھیں، ان انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول اشراط الساعہ نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب۔ حضرت انس سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر دے گی۔ اب یہاں وہ آگ مراد نہیں ہے جو پیچھے والی حدیث پاک میں آئی، وہ تو ہو چکی۔ یہاں ایک دوسری آگ کا تذکرہ ہے جو قریب بقیامت نکلے گی۔ چونکہ پہلی والی حدیث میں جس آگ کا ذکر تھا وہ تو ہو چکی، اس نے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا، لوگ گھر میں ہی رہے۔ اور یہاں حدیث میں تذکرہ ہے، اسپیسیفائیڈ ہے، نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، ایسی آگ جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ تو یہ آگ الگ آگ ہے جس کا ذکر پیچھے حدیث میں نہیں آیا۔ FG چینل کے ناظرین، تو یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو قرب قیامت ظاہر ہوں گی۔ بہت ساری نشانیاں وہ ہیں جو ظاہر ہو چکی۔ ہم جیسے جیسے احادیث پاک پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ و تشریح آپ تک پہنچا رہے ہیں، یقیناً آپ بھی فیل کر رہے ہوں گے یہ تو بہت ہی قیامت کے قریب زمانہ ہے۔ تقریباً چھوٹی نشانیاں ساری ظاہر ہو چکی ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جنت عطا فرمائے اور رب تبارک و تعالی کے غضب سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے، علم تقسیم کرتے رہیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اس سے آگے کے قیامت کی نشانیوں کے تذکرے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔